مال کے نشے میں آ کر کے، دولت کے نشے میں آ کر کے، ڈالر کے نشے میں آ کر کے یہ خدا سے ٹکر لیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سنیں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر کیسا عذاب آتا ہے۔ آپ سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ مال کے نشے میں آ کر کے، دولت کے نشے میں آ کر کے، ڈالر کے نشے میں آ کر کے یہ خدا سے ٹکر لیتا ہے۔ اب اس کے پاس مال بھی آ گیا، اس کے پاس حکومت بھی آ گئی، اور حکومت اور مال سے اگر کوئی بچنے والا ہوتا تو ابرہ کو دیکھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل ہاتھیوں والا ابرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یمن کے اندر انہوں نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا کعبۃ اللہ کے مقابلے میں، تو کسی عرب نے جا کر کے اس میں پاخانہ کر دیا تو اس نے پھر کہا کہ چل، جب ہماری عبادت گاہ کی آپ نے توہین کر دی تو تیری عبادت کا کون سی ہے؟ آپ نے توہین کر دی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، جس کے یہ ہے کہ پوجا کرنے والے عرب لوگ ہیں، میں کعبۃ اللہ کو منہدم کروں گا۔ لشکر لے کر کے ہاتھی والا آ گیا۔ 50 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اب اس کو تباہ کرنے کے لیے سرکار عبد المطلب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان سے ملے، کہنے لگے کہ میں کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کو منہدم کرنا ہے، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کو منہدم کرنا ہے، بیت اللہ کو منہدم کروں گا، کسی کو ہم قتل نہیں، لیکن کوئی آئے گا ہمارے سامنے تو وہ کٹ جائے گا، آئے گا تو کٹ جائے گا، اتنی بڑی لشکر لے کر کے آیا ہوں، بیت اللہ کو منہدم کر کے چھوڑوں گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نکل جاؤ، عرب لوگ نکل جاؤ، قریش لوگ نکل جاؤ یہاں سے، اپنے اونٹوں کو، مال مویشی کو لے کر کے نکلو۔ کچھ اونٹوں کے گرفتار ہو گئے اور حضرت نے آ کر کے عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ دے دو، تم جانو اور یہ کہ بیت اللہ کا مالک جانے، گراؤ اس کو، جس طرح گرا سکتے ہیں آپ گرائیں۔ اب گرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، ناراض نہ ہونا، بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں اپنے ہوا، وہ نیچے والی جو ان کی ہوا ہوتی ہے اس سے بھی ہیلی کاپٹروں کو بھی گراتے۔ کہاں ہے اس قسم کا بے غیرت جو کعبۃ اللہ خدا سے بھی ٹکر لے رہا ہے؟ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پہاڑوں کو کوئی اپنی ہوا سے کوئی پہاڑ کو ہٹائے گا بھی نہیں، یہ توپ کا کام دیتے بھی نہیں ہے، اور اپنے ہوا سے کوئی ہیلی کاپٹر کو گراتا بھی نہیں ہے، لیکن رہتا بھی اسی قسم کے خواب بھی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بیت اللہ کو گراؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آنے دو، آ جائے۔ ان کے ہاتھی آ گئے، ہاتھی بھی آگے بڑھ نہیں رہے ہیں، ہاتھی نہیں بڑھ رہے لیکن انسان بڑھ رہے۔ واہ! وادی محشر میں آ کر کے پہنچے، جہاں پر تھکے، ہاتھی بھی آگے نہیں بڑھ رہے لیکن انہیں بڑھنا ہے، اس لیے ان کے لیے اللہ پاک نے کسی فوج کو بھیجا نہیں، کسی بڑے لشکر کو بھیجا نہیں، پرندوں کے جھنڈ کو بھیجیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا کام کیا، کیا حشر ان کا کیا ہوا ان کا حشر۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی مکاری کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، ان کی مکاری کو اللہ نے خاک میں نہیں ملایا، ان کی مکاری کو اللہ نے باطل نہیں کیا، اور ان کی مکاری کسی قسم کی کام نہیں آئی۔ کیا انہوں نے جو مکاری کی تھی، تدبیر جو سوچی تھی، وہ خاک میں نہیں ملی؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندوں کے جھنڈ ان پر بھیج دیا، اور وہ پرندے چھوٹا سا پتھر کنکر اٹھا کر کے، یہاں سے کنکر پہ لکھا ہوتا ہے یہ شمبو کے لیے، کنکر پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ گولڑ خان کے، یہ شبڑ خان کے لیے، یہ رحیم داد کے لیے، یہ کریم داد کے لیے، یہ عطا محمد کے لیے، یہ فتح محمد کے لیے۔ ہر کنکر پہ لکھا ہوا کہ شمبو کی کنکر گولڑ خان کو نہیں لگے گی، گولڑ خان کی کنکر شمبو کو نہیں لگے گی، یہاں سے کنکری لگتی ہے، نچلے والے راستے سے نکل جاتی۔ ان کے ساتھ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور ظالم اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کی، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ایک کو قتل کرتا ہے، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو قتل کرتے کرتے لوگوں کی مال بھی لوٹ لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ ان اللہ لا یملی للظالم،
اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتیٰ اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب اللہ اس کو پکڑ لیتا تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، یا لم یفلت احد، کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا خدا کے ہاتھ سے، چاہے وہ ظلم شرک کی صورت میں، شرک بھی ظلم ہے، بدعت بھی ظلم ہے، قتل و غارت گری بھی ظلم ہے، لوگوں کے مال کو چھین و چھپٹ کر لینا بھی ظلم ہے، لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم نام کا مسلمان کرے گا وہ بھی بچے گا نہیں خدا کی قہر سے، خدا کے عذاب سے۔ وقتی طور پر یہ ہوگا کہ وہ ظالم سمجھتے بھی نہیں ہے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، جو میرے اس نظام کو، خدا کے نظام کو جو جھٹلانے والے، چھوڑ دو ان کو، میں خود خدا اس سے کشتی لڑوں گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ڈھیل دیتے رہتے ان کو، ڈھیل دیں گے ان کو، اس کا علم نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ظالموں کو اور تکذیب کرنے والوں کو جو میرے نظام کو، قانون کی جھٹلاتے ہیں، ان کو میں مہلت دیتا ہوں، لیکن یہ کہ میری تدبیر بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے، جب پکڑ لیتا ہوں تو پھر کوئی بچے گا بھی نہیں۔ ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بخاری شریف کی، میرے نبی نے فرمایا کہ ظالم جیسا مفلس قیامت میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ظالم جیسا مفلس، جس نے ظلم کیا، کسی کے مال کو چھین و چھپٹ کیا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور کسی کی اللہ کا بھلا کریے کہ غیبت کی ہے، یہ سارے کے سارے ظلم کی صورتیں ہیں، کسی کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑا ہے۔ فرمایا کہ ظالم جیسا مفلس قیامت میں کوئی نہیں ہوگا۔ ظالم کو لایا جائے گا اگر اس نے نمازیں پڑھی بھی ہے، اس نے زکوٰۃ دی بھی ہے، حج بھی کیا ہے، نیکی کے کام کیا ہے، تو یہ اس کے سارے نیکیاں اٹھا کر کے مظلوم کو دے دیں گے، نیکیاں اٹھا کر کے اس کے مظلوم کو دے دیں گے، اور جب اس کی کوئی نیکی بچے گی نہیں تو مظلوم کی گناہوں کو اٹھا کر کے، اس کے اپنے گناہ بھی اس بدبخت کے ہے، لیکن مظلوم کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس پہ سر کے رکھیں گے، اس کو جہنم کے اندر یہ ہے کہ پھونسا جائے گا، اور جہنم کے اندر اس کو پھینکا جائے گا، نیکیاں اس کی ان کو اٹھا کر کے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین جو بیدار دماغ بعض لوگ گزرے ہیں، میں بزرگوں کی بات کر رہا، مولویوں کی بات نہیں کر رہا، آج کل کی مولوی کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے فلاں کی غیبت کی ہے تو ہنسنے لگے، آپ نے فلاں کو برا بھلا کہا تو ہنسنے لگے۔ کہتے کہ میں اتنا سادہ ہوں اور اتنا بیوقوف ہوں کہ میں کسی کی غیبت کروں، اس پر ظلم کروں اور اپنی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دوں، میں ایسا بیوقوف نہیں ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ کسی کی غیبت کروں، اور غیبت کروں گا تو ظاہر ہے کہ میں ظالم ہوں، میری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ میری نیکیوں کو اٹھا کر کے ان کو دے دیں گے، اور ان کے گناہ اٹھا کر کے مجھ پر یہ کہ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، گناہوں کا بوجھ ڈالے گا۔ میں ایسا بیوقوف نہیں ہوں کہ اپنی نیکیاں کسی اور کو اٹھا کر کے دے دوں، اور دوسروں کی برائیوں کو اٹھا کر کے اپنے ذمہ پر لے لوں اور اپنے کندھوں پر لا دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔